مال خرچ کرنا تو نیکی ہے، تو کس پر؟ مولوی صاحب پر، مدرسے پر، مسجد پر۔ لیکن پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ اکثر بے دین ہیں۔ میں کافر نہیں کہہ رہا، دین کے بغیر ہیں، یعنی دین کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کافر کہنا تو بہت بھاری بات ہے نا۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی ہے اللہ کو ماننے کا نام ہے، کتاب کو ماننے کا نام، ابھی پڑھانا، نبی کو ماننے کا نام نیکی ہے۔ صرف اٹھک بیٹھک کر لو یہ نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو کر لو، یعنی سمتوں کی طرف چہروں کے پھیرنے میں نیکی نہیں ہے۔ جس نے چہروں کو پھیرنے کا حکم دیا اس کے حکم ماننے میں نیکی ہے۔ آخرت میں نیک عمل کا فائدہ فقط مومن کو ملتا ہے، اور دنیا میں کسی بھی اچھے عمل کا فائدہ مومن اور کافر دونوں کو ملتا ہے۔ پچھلے انبیاء دیکھیں گے اور پوچھیں گے یہ کون سا نبی ہے جو اپنی امت کو لے کر جا رہا ہے، تو کہا جائے گا یہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا باعمل عالم ہے۔ نفع اور نقصان، کھوٹا اور کھرا واضح ہو چکا۔ معلوم ہوا دین میں جبر اس وقت نہیں جب کسی پر یہ چیزیں واضح ہو جائیں، حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت، رشد اور غوایت، یہ جب واضح ہو جائے پھر جبر نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن کو پڑھ کر غلط ترجمے کرتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں جی، اور کہتے ہیں ہمیں بھی حق ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کی غلط تعویلیں کریں، قادیانی لوگ جو کرتے ہیں، اور اس پر ہمارا چیف جسٹس لا اکراہ فی الدین پڑھتا ہے، اس بیچار بے وقوف کو پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کے تعلق کہاں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج نماز تراویح میں جو تلاوت قرآن کی سعادت حاصل ہوئی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے ہوئی۔ حفاظ کرام کے مطابق جو سوا پارہ کی تقسیم ہے، تو اس تقسیم کے مطابق کل ہم نے سوا پارہ تراویح میں سنایا تھا، آج اس سے آگے شروع کیا ہے۔ پہلی آیت جو آج تراویح میں پڑھی گئی، یعنی جس آیت سے آج تراویح شروع کی گئی، دوسری تراویح، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لمبی آیت ہے، آیت نمبر 177، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو کر لو۔ پہلے بطور قبلہ کسی سمت یعنی بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا جاتا تھا، پھر اس سے پھر کر دوسری طرف کر دیا گیا، اور پیچھے پہلا پارہ جہاں شروع ہوا ہے، بلکہ دوسرا پارہ، یہ پارہ جہاں سے شروع ہوا ہے، تو وہاں تحویل قبلہ کا ذکر آ چکا ہے اسی صورت میں۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ کوئی کسی سمت کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تو بس اسی سمت ہی پر رہنا نیکی ہے۔ نہیں، نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جدھر حکم کر دے اس طرف پھر جاؤ، اس کو ماننا نیکی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ،
لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ بندہ ایمان لائے، یعنی بندہ مانے، بندہ اعتماد کرے اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب پر، نبیوں پر، ان کو ماننا نیکی ہے۔ مختلف سمتوں کو اپنا لینا نیکی نہیں۔ آج ادھر کا حکم تھا تو اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تم نے اس طرف منہ کر کے عبادت کی تو وہ نیکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ نہیں ادھر نہیں کرو، اب ادھر کر لو، تو اب ادھر منہ کرنا نیکی ہے۔ یعنی سمتوں کی طرف چہروں کے پھیرنے میں نیکی نہیں ہے، جس نے چہروں کو پھیرنے کا حکم دیا اس کے حکم ماننے میں نیکی ہے۔ اور جب کتنی چیزوں کا ذکر ہے بھی اس کو مانو، ذرا آپ گنے انگلیوں پر، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آپ پڑھا کرتے ہیں نا وہ آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر وغیرہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ۔ تو یہ ان چیزوں کو جو ماننا ہے نا کہ یہ سب حق ہے، یہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے، ان کو صرف ماننا ہے۔ تو ان کو ماننے کا نام کیا ہے؟ نیکی اور ایمان۔ اس کے بعد ایک عمل کا حکم ہو رہا ہے، ذرا غور کریں کہ وہ پہلا عمل کیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور کوئی شخص اپنا مال دے اس سے محبت کے باوجود، عَلَى حُبِّهِ، اب یہ ہی اس سے محبت کے باوجود، یہ کیا مطلب ہے؟ دو معنی ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوئے اپنا مال دے، اور ہی اس سے، اس سے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس سے پہلے مال کا بھی ذکر ہے، تو یہ اس اور اس پیچھے پلٹتا ہے نا ہمیشہ۔ تو یہ جو اس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹاؤ تو معنی ہوگا اللہ سے محبت رکھتے ہوئے کوئی مال دے، اور اگر اس لفظ اس کو پلٹائیں مال کی طرف تو پھر معنی یہ ہے کہ مال کے ساتھ محبت ہو، پھر بھی وہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں دے۔ اس لیے کہ انسان پر ایک وقت اس دنیا میں ایسا بھی آتا ہے جب وہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے دل میں مال کی محبت باقی نہیں رہتی۔ اس کا ذکر سورۃ المنافقین کے رکوع میں ہے کہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو اس وقت وہ کہنا شروع کر دے کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دی، یا تو کیوں نہیں مجھے مہلت دیتا کہ میں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ کچھ خرچ کروں اور نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ تو مال سے محبت پتہ ہے کس وقت ہوتی ہے؟ جب زندگی کی امید ہو۔ جب زندگی کی امید ہو تو دل میں منصوبے ہوتے ہیں، میں اس مال سے یہ کروں گا، وہ کروں گا، باغ لگاؤں گا، دکان بناؤں گا، مکان بناؤں گا، گاڑی خریدوں گا، اور فلاں سے آگے نکل جاؤں گا، اور فلاں کا مقابلہ کروں گا، فلاں مجھے دیکھ کر ایسا ہوگا، ہاں جی، فلاں واہ واہ کرے گا، اور فلاں خوش ہوگا، فلاں جلے گا۔ اس قسم کے جب منصوبے ہوتے ہیں نا، اس وقت مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور مال سے محبت جب ہو اس وقت کوئی خرچ کرے تو تب فرمایا نیکی ہے۔ سمجھ گئے جی؟ یہ ہے پہلی آیت جو ہم نے سنی۔ اچھا، مال خرچ کرنا تو نیکی ہے، تو کس پر؟ مولوی سے پر، مدرسے پر، مسجد پر؟ یہ بھی سن لیں۔ مولوی تو وہ جیسے کہ آج کل کے جھوٹے پیر ہیں نا، میں نے ایک ایسے جھوٹے پیر کو دیکھا تو آیت پڑھ رہا تھا قاری، اور پیر صاحب بیٹھے تھے، یہ سچی بات ہے، میں خود اس میں موجود تھا کراچی میں،
تو وہ قاری پڑھ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب وہ کونو ہو جاؤ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، وہ پیر سمجھو کر رہے تھے یعنی ہمارے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نعت خانوں نے اور دوسرے لوگوں نے، مولویوں نے کوئی تقریر کی، کسی نے نعت پڑھی، تو اس میں جو ویل آئی، پیسے آئے، تو اس میں سے موٹے موٹے نوٹ انہوں نے پیر صاحب نے الگ کر لیے اور وکونوا مع الصادقین۔ تو یہاں جو بیان ہو رہا ہے کہ مال خرچ کرو، مال سے محبت کے باوجود مولوی صاحب پر، پیر پر، مسجد پر، مدرسہ پر، ان پر بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں پر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، بڑا مزہ ہے قرآن میں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے تو سب سے پہلے اس پر اللہ کے فضل کے ہونے کا علم جس کو ہوتا ہے وہ اس کے رشتے شریک ہوتے ہیں۔ اس پر فضل ہو گیا، جس پر فضل ہو گیا، وہ سعودیہ بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے، UK بیٹھا ہے، جس پر فضل ہوا، اور رشتہ دار لاہور بیٹھا ہے، کراچی بیٹھا ہے، کشمیر بیٹھا ہے، رشتہ دار کو پہلے علم ہے، اس کا علم وہاں کسی کو اتنا نہیں جتنا رشتہ دار کو ہے۔ اور جب آدمی رشتہ دار کو عطا کرے، رشتہ دار کو دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جن ہاتھوں سے بندہ مال دیتا ہے نا کسی رشتہ دار کو، رشتہ دار کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ہوک نہیں نکلتی۔ وہ خیر کی دعا مانگتا ہے، تعویذ نہیں کرتا۔ پلے پڑ گیا میں جو کہنا چاہتا ہوں، پلے پڑ گیا؟ ہاں ہاں۔ اس لیے پہلے رشتہ دار ہیں، والیتاما، یتیم بعد میں ہیں، والمساکین، پھر مسکین، وابن السبیل، مسافر یا طالب علم، والسائلین، اور مانگنے والے بعد میں ہیں، وفی الرقاب، اور جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب اس دور میں تو غلاموں کا رواج نہیں ہے، تو اس لیے اب اگر کوئی شخص قرض میں جکڑا ہوا ہے نا، اور بیچارہ اٹھ ہی نہیں سکتا، نہ اس کی دکان اٹھ سکتی ہے، نہ اس بیچارے کی زراعت اٹھ سکتی ہے، جو ہی زراعت سے اٹھاتا ہے فوراً وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ لے اڑے، اگلے فصل کے لیے اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تو ایسے کو بھی کبھی زیادہ پیسہ دے کر نکال دو، اس کی زندگی بحال ہو جائے۔ یہ جب آپ نے سن لیے نا، ذوی القربیٰ والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ اتنی چیزیں آپ نے سن لیں۔ اب سنو اب کیا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اس آیت میں یہ بعد میں آیا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدے نبھائیں جب وہ وعدہ کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سختی میں اور بہت زیادہ سختی میں ثابت قدم رہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہے سچے حقیقت میں، جو مشکل کے وقت بھی ساتھ کھڑے رہیں، مشکل کے وقت بھی اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان مضبوط رہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقین ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ایمان والو تم پر قصاص بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ بدلہ لینا، بدلہ قصاص کس کا ہوتا ہے؟ قتل کا؟ فقط قتل کا قصاص نہیں ہوتا، تھپڑ کا بھی ہوتا ہے۔
گالی کا بھی ہوتا ہے۔ وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے گلستہ میں کہ بادشاہ کے بچے کو نا کسی جمعدار کے بچے نے گالی دے دی تو وہ اس قدر غصے میں آیا، دانت پیتا ہوا کہ اس سے اس کا جسم سنبھالا نہیں جا رہا تھا، مجھے فلاں جمعدار کے بچے نے ماں کی گالی دے دی ہے۔ تو بادشاہ اپنے وہ بیٹے کو دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا، تو کہنے لگی تجھے کہا ہو تو اتنا حد برداشت نہیں کر سکتا؟ نہیں جو اس کی تو ایسی تیسی، اس کی کیا مجال۔ تو بادشاہ کوئی عادل تھا، اس نے کہا چلیں اس کو بلاتے ہیں، تو جتنا اس نے تجھے گالی دی ہے تو اس کو اتنا دے، اگر اس سے ذرا آگے بڑھا تو پھر تو ظالم ہوگا اور وہ مظلوم ہوگا۔ یعنی قصاص ہر چیز کا ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا تم پر قتل میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، جس نے کوئی معاف کر دیا حقدار، وہ ایک الگ بات ہے۔ واداء الیہ باحسان، اس کا احسان ہے۔ ذالک تخفیف من ربک ورحمہ، اور یہ معافی کا جو ہم نے ذکر کیا ہے ہو اس کی طرف، یہ معافی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ معافی ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ معافی اس کی طرف سے ہے۔ کس کی؟ مقتول کے ورثاء کی طرف سے، مظلوم کی طرف سے معافی ہے، لیکن ہم نے یہ معافی کا آپشن جو رکھا ہے یہ ہماری رحمت ہے۔ ظالم کو مظلوم کو راضی کیے بغیر، ظالم کو کوئی معاف کرے مظلوم کو راضی کیے بغیر، اور تجھے معاف ہے، کوئی بادشاہ کوئی قاضی، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ تو الٹا مظلوم پر ایک اور ظلم ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لینے میں اے عقل مندو نہیں، اے بریک عقل والو زندگی ہے۔ تمہارے لیے بدلہ لینے میں کیا ہے؟ زندگی۔ اگر تم نے بدلہ نہ لیا، یعنی عدالت نے بدلہ نہ لیا، بدلہ نہ دلوایا، تو وہ یہ مت سمجھے کہ ہم نے بدلہ نہیں لیا تو ایک قاتل کو اور ایک ظالم کی زندگی بچ گئی۔ نہیں نہیں، بلکہ کئی زندگیاں آپ داؤ پر لگے گی۔ اور اگر معاف کر دیا جائے تو پھر، آج ہی میں فیس بک پر پڑھ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے سعودیہ میں حکومتی استحکام کیوں ہے، کیسے ہے؟ جبر ادھر بھی ہے، استبداد بغیر مشورہ کے اپنی منمانی کرنا ادھر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ظالم اور مظلوم کا جو قرآن کریم نے ایک قاعدہ اور قانون بنایا ہے نا، ایسے قواعد اور قوانین پر عدالت وغیرہ میں فیصلے، جو کوئی ظلم واضح ہو جاتا ہے، جو کوئی ظلم پبلک ہو جاتا ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ استحکام ہے۔ قرآن سنت کی طرف کوئی جتنا آئے نا، یہ یاد رکھنا، کوئی شخص قرآن و سنت کی طرف جتنا آئے گا اتنا اس کو نتیجہ ضرور ملے گا۔ کوئی شخص اگر غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، وہ قرآن کریم کے خدائی قوانین جو ہیں نا ان کو اپنائے اور ان پر عمل کرے، تو اس کا فائدہ کافر کو بھی ہوگا۔ آپ سمجھ گئے؟ آخرت میں نیک عمل کا فائدہ فقط مومن کو ملتا ہے، اور دنیا میں کسی بھی اچھے عمل کا فائدہ مومن اور کافر دونوں کو ملتا ہے۔ یعنی ایک اچھے عمل پر جو ایک اچھا نتیجہ پیدا ہوتا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا دشمن ہے، یہ تو مجھے سجدہ نہیں کرتا، یہ تو مجھے مانتا نہیں ہے، یہ میرے رسول کو نہیں مانتا، یہ میری کتاب کو نہیں مانتا، یہ یوم آخرت کو نہیں مانتا، اب یہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، یہ عدالت کر رہا ہے، یہ انصاف کر رہا ہے، تو ہے تو میرا دشمن، مجھے مانتا تو نہیں، میں اس کے متعلق اچھا نتیجہ کیوں پیدا کروں اس کے معاشرے میں؟ نہ، اللہ تعالیٰ اچھا نتیجہ کسی کے نتیجہ عمل کے بعد ہوتا ہے نا، تو کسی کے عمل کے بعد جو اچھا نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، کافر کو بھی۔ ہاں، اس لیے استحکام جہاں بھی ہے، صرف سعودیہ کا نام نہ لو، جہاں بھی معاشرے میں امن
اور امان کو استحکام حاصل ہے وہاں فطری قوانین کے مطابق زندگی ہے۔ مسلمانوں میں اور بالخصوص پاکستان میں بڑا دین ہے، لیکن پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ اکثر بے دین ہیں۔ کیا ہے؟ اکثر بے دین۔ میں کافر نہیں کہہ رہا، دین کے بغیر ہیں، یعنی دین کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کافر کہنا تو بہت بھاری بات ہے نا، دین کی طرف توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بغیر دین کے چل رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی ہے اللہ کو ماننے کا نام ہے، کتاب کو ماننے کا نام، ابھی پڑھانا، نبی کو ماننے کا نام نیکی ہے۔ صرف اٹھک بیٹھک کر لو یہ نیکی نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم میں تو بہت کچھ ہے، ہم نے تو آج سوا پارہ پڑھا ہے، ہم اگر آپ کے سامنے یہ ذکر کرتے رہے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہم فوری طور پر آتے ہیں آیت الکرسی کی طرف، اور آپ کی توجہ اس مبذول کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، مخلوق کو زندہ، ہاں وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس کو، مخلوق میں سے جس کو وہ جتنا دیر تک چاہتا ہے، جس چیز کو جتنا دیر تک چاہتا ہے اتنا دیر تک وہ چیز رہے گی، اس لیے کہ اس کا نگران اور اس کو باقی رکھنے والا، اس چیز کو قائم رکھنے والا اللہ ہے۔ وہ کون اللہ ہے؟ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور وہ شخص کسی چیز کو قائم نہیں رکھ سکتا جس کو اونگ اور نیند آتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ شخص نہیں ہے، وہ نہ سمجھ آنے والی ذات پاک ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس لیے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کو بھی اسی نے قائم رکھا ہوا ہے، زمین آسمان اسی کے لیے ہیں۔ وہ اگر ہمیشہ قائم رہنے والا نہ ہو اور نیند اور اونگ سے پاک نہ ہو تو نہ آسمان قائم رہ سکتا ہے نہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کے لیے دم مار سکے، زبان کھول سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ اس کی اجازت ہو تو پھر تو ایک عام فقیر جس کو آپ نے ایک گلاس پانی کا دے دیا، ایک پیالہ پانی کا دے دیا، روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا، ہاں جی، وہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ یہ بندہ جو گزر رہا ہے اور اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اب یہ عام بھکاری تو نہیں ہے نا، جو آج کل تو بھکاری کار پر جاتے ہیں اور کار ایک سائڈ پر کھڑی کر کے پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ فقیر بھی وہ ہو جو صحیح ہو، ہاں تو وہ فقیر بھی سفارش کرے گا، اور یہ مؤذن جو ہے یہ سفارش کرے گا، یہ جو اذان دیتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ یہ حافظ قرآن اگر کوئی باعمل ہو، ہاں جی، مجھ جیسا بد عمل نہ ہو، تو وہ ان مومنین کی سفارش کرے گا، اہل ایمان کی، جو کبھی ایمان تو لائے تھے لیکن پلے ککھ بھی نہیں تھا، نیکی ویکی کوئی نہیں تھا۔ وجبت لہم النار، حدیث پاک میں ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، تو حافظ قرآن سفارش کرے گا تو اپنے گھر کے کنبے کے لوگوں کو۔ اور عالم جو ہے حضور کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے طبقے کی سفارش کر کے جنت کی طرف لے جا رہا ہوگا، عالم باعمل ہماری طرح کا نہیں کہ پچھلے انبیاء جو ہیں وہ گمان کریں گے یہ کون نبی ہے جو اپنی امت کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث پاک میں ہے۔ پچھلے انبیاء دیکھیں گے اور پوچھیں گے یہ کون سا نبی ہے جو اپنی امت کو لے کر جا رہا ہے، تو کہا جائے گا یہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا باعمل عالم ہے۔ ہاں جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تم نے آگے کیا چھوڑا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے، پہلے کیا کیا ہے، بعد میں کیا کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے
اس کا علم کیا ہے تم اس کو پا نہیں سکتے مگر جتنا اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کی مملکت زمین و آسمان سے وسیع ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور تمام زمینوں اور تمام آسمانوں کی حفاظت جو ہے اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے. جب آپ نے یہ سنا مفہوم آیت الکرسی کا، اب آپ اس مفہوم کو مد نظر رکھ کر آیت الکرسی پڑھا کرو گے تو مزہ آئے گا. ہاں، کچھ مفہوم کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، کیوں جبر نہیں؟ اس لیے کہ ہدایت اور غوایت، ہدایت اور دلالت، نفع اور نقصان، کھوٹا اور کھرا واضح ہو چکا. معلوم ہوا دین میں جبر اس وقت نہیں جب کسی پر یہ چیزیں واضح ہو جائیں. حق اور باطل، ہدایت اور دلالت، رشد اور غوایت، یہ جب واضح ہو جائے پھر جبر نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کسی نے دین قبول نہیں کیا، اس کو جبراً آپ قبول نہیں کرا سکتے ہو. لا اکراہ فی الدین کا تعلق اس سے ہے، یعنی لا اکراہ فی الدین کا تعلق خارجہ پالیسی سے ہے، داخلہ پالیسی سے نہیں ہے. جب کوئی شخص دین میں داخل ہو جائے اور پھر وہ کرے کہ میں من مانی کرتا رہوں گا، پھر کسی حکم کو نہیں مانے، پھر کسی حکم کا مذاق کرے، تو تب اس کو زبردستی بنوایا جائے گا اور عمل کرایا جائے گا، اور خلاف ورزی کرنے پر سزا بھی دی جائے گی. جس نے مانے ہی نہیں اس کو کوئی سزا نہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ جو قرآن کو پڑھ کر غلط ترجمے کرتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں جی، اور کہتے ہیں ہمیں بھی حق ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کی غلط تعویلیں کریں، قادیانی لوگ جو کرتے ہیں، اور اس پر ہمارا چیف جسٹس لا اکراہ فی الدین پڑھتا ہے. اس بیچار بے وقوف کو پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کے تعلق کہاں سے ہے. علماء کا منصب بھی اس نے سنبھال لیا ہے، قاضی کا منصب بھی اس نے سنبھالا ہوا ہے، آتا واتا ہے کچھ نہیں، آیتیں پڑھنا. آپ کسی کو جبراً دین منوا نہیں سکتے، لیکن جو ماننے کا دعویٰ کرے اس سے دین پر عمل پھر جبراً کرایا جائے گا اور بد عملی پر سزا ہوگی. یہ ہے معنی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.